شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بھلا ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے، خاص اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے۔ پس کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے جس روز کافر اور رسول کے نافرمان آرزوئیں کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ اے ایمان والو، جب تم نشے میں مست ہو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو، جنابت کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ ہاں، اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے۔ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو، اپنے منہ اپنے ہاتھ مل لو۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا کافی ہے، اللہ تعالیٰ کا مددگار ہونا بس ہے۔ بس بعض یہود کلمات کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر و پھیر کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور سن اس کے بغیر کہ سنا جائے اور تمہاری رعایت کر، لیکن اس کہنے میں اپنی زبان کو پیچ دیتے ہیں، دین میں تانا دیتے ہیں۔ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی اور آپ سنیے اور ہمیں دیکھیے تو ان کے لیے بہت بہتر اور نہایت ہی مناسب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں لعنت کی، پس یہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ اہل کتاب، جو کچھ ہم نے نازل فرمایا جو اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس پر ایمان لاؤ، اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں، انہیں لوٹا کر پیٹ کی طرف کر دیں یا ان پر لعنت بھیجیں، جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کام کیا گیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور ان کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔